اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی اسپین میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، تھائی لینڈ میں مدنی حلقے کا سلسلہ۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، باغ کشمیر کے زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عالم دین کی تشریف آوری۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، مرکز الاولیاء لاہور مجلس ڈاکٹرز کے زیر اہتمام مقامی اسپتال میں مدنی حلقے کا سلسلہ۔ آپ کی نسبت اے نانا حسین، سری نگر کشمیر کی جامع مسجد میں قافلہ اجتماع۔ اے نانا حسین۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے اس کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ شب براءت کے پٹاخے، یار یہ تو ایک ایسا ناسور ہے، یہ بس نمرودی طریقہ ہے اور کیا۔ پٹاخوں پر مہربانی کر کے ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی خدمت میں دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں، امت کی ہمدردی میں عرض کر رہا ہوں، جس میں آپ کی بھی ہمدردی ہے کہ آپ یہ پٹاخے بند کروا دو۔ یہ ہم کو نمازیں نہیں پڑھنے دیتے، ہم یہاں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ زوردار پٹاخوں کی آوازیں آتی ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، پھر یہ آگے لگتی ہیں، کسی کی آنکھ میں پٹاخہ چلا گیا، کسی کے کپڑوں میں آگ لگ گئی۔ جو علاقے کے وہ بااثر لوگ ہوتے ہیں، بعض بااثر لوگ ہوتے ہیں، ایسوں کو یہ نیکی کمانے کا موقع ہے کہ وہ اپنے علاقوں پر کم از کم ان کو پابندی ڈال دے گا، دیکھو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہم پٹاخہ نہیں پھوڑنے دے گا، آپ مارنا نہیں، گالی نہیں نکالنا، جھاڑنا نہیں، مگر آپ کو جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اتنا بول دینا کافی ہے کہ ہم ادھر پٹاخہ نہیں پھوڑنے دے گا۔ اس کے مزید مناظر مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ فرمائیں۔ آئیے اب آپ کو مختلف مقامات کے مناظر دکھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں،
اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعتو تلاوت میں لگایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں، فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا ہے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری مدثر نور علی کا ساؤتھ افریقہ، جرمنی، اٹلی اور فرانس میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے بعد اسپین میں سفر کا سلسلہ ہوا، جہاں رکن شورا کی مختلف مدنی کاموں میں مصروفیات کا سلسلہ رہا۔ آئیے اب چلتے ہیں اسپین کی جانب۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے۔ مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے، ہم سب کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اعتراض جہاں کروڑوں کی بخشش ہو مولا ہماری بھی بخشش فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے رب کریم شعبان میں خوب عبادتیں کرنے والا بنا دے، تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعتو تلاوت میں لگایا گے ہمیں، ماں باپ کو ستانے والا یہ نوجوان آج کافی سارے بیٹھے ہیں، دیکھو اپنے ماں باپ کی قدر کرنا، ان کی دعائیں لینا، انہیں راضی رکھنا، خدا کی قسم یہ ماں باپ ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ ناراض ہو گئے نا ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ماں باپ کی تمہاری جنت ہے، ماں باپ کی تمہاری دوزخ ہے، ان کو راضی کر لو تو رب راضی ہو جائے۔ لیکن آج نوجوان تھوڑا بڑا ہو جائے ماں باپ کے سامنے آواز نکالتا ہے، آواز اسی کرتا ہے، ہمیں تنگ کرتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، ایسا کبھی مت کرنا، شب برات تب بخشے جائیں گے، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے۔ تو خدایا جن کے ماں باپ حیات ہیں جاؤ ان کے پیر پکڑ، یہاں نہیں ہے پاکستان میں کسی اور وطن میں فون کر کے ان سے معافی مانگ لو۔ سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا ہے ہمیں، شرک بدعت اور
تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام تھائی لینڈ میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں تلاوت و نعت کا سلسلہ ہوا، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا محمد بلال رضا اتاری نے سنت و برا بیان فرمایا۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار، ہوا تھا ایسا جذبہ پہچاریار۔ حضرت مولانا امتیاز صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی باغ کشمیر میں زیر تعمیر مدنی مرکز فیضانی مدینہ میں تشریف آوری کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی و نگران محمد ضیائی کابینہ اور اسلامی بھائیوں نے ان سے ملاقات کی سعادت حاصل کی اور انہیں تعمیراتی کاموں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ میرے لیے یہ لمحات باعث مسرت ہیں اور میں اس وقت بےحد خوش ہوں کہ صلاۃ و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جو اس وقت دنیا بھر کے اندر حق کا پیغام پہنچا رہی ہے اور انسانیت کی خدمت میں ایک بنیادی کردار ادا کر رہی ہے، اس تحریک کے قائد روح رواں امیر اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدظ اللہ العالی اپنے روحانی علمی فیوز و برکات سے امت مسلمہ کو مستفید فرما رہے ہیں۔ میں جس جگہ کھڑا ہوں دعوت اسلامی کے ذمہ داران یہاں تشریف فرما ہیں، مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ یہ جو تین کی چادروں میں ایک عارضی شلکر نما مسجد شریف ہے اور یہاں اس بستی کے جو بچے ہیں وہ بھی نادرہ قرآن پاک اور بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اب اس مسجد شریف کی مستقل بنیادوں پر تعمیر کا آغاز ہو رہا ہے اور اس سلسلہ میں یہ حضرات یہاں رونق افروز ہیں۔ میں پر امید ہوں یہ اس علاقے کی ضرورت ہے، بہت جلد انشاءاللہ تعالی یہاں ایک عظیم مرکز وجود میں آئے گا، جامعہ اور اس سے پہلے جو مدرسے کی بنیاد ہے جامع مسجد کی، اور ہر اعتبار سے علمی اعتبار سے اور نمازیں پڑھنے کے حوالے سے ان کو یہاں سہولیات میسر آئیں گی۔ میری گزارش ہوگی دعوت اسلامی کے وہ ذمہ داران، وہ محبت کرنے والے کہ جو دعوت اسلامی کے تعمیراتی کاموں میں، علمی کاموں میں اور خیراتی کاموں میں اپنا مال، اپنا پیسہ، اپنا وقت صرف کر رہے ہیں کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیں۔ اس لیے یہ تحریک ان علاقوں تک پہنچ رہی ہے کہ جہاں پیسے کی کمی ہے،
جہاں وسائل کم ہیں تو وہ علاقے جہاں لوگ متوول ہیں، جہاں لوگوں کے پاس پیسہ موجود ہے، وہ دعوت اسلامی کے ذریعے سے مساجد، مدارس اور علمی مراکز جو قائم کرا رہے ہیں، میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی برکات سے مستفید فرمائے، اور امیر رسول حضرت علامہ پیر محمد الیاس ستار قادری رضوی مدد اللہ العالی کی قیادت میں یہ تحریک صبح قیامت جو ہے اپنا یہ فیضان تقسیم کرتی رہے۔ مختلف ذرائع سے اس وقت جو ہے دعوت اسلامی خدمات انجام دے رہی ہے، ان میں جو علمی دینی مراکز ہیں جن میں جامعات شامل ہیں، مساجد ہیں، اور ان میں ایک بڑا کارہائے نمایاں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کا ہے وہ مدنی چینل ہے، کہ جس کے ذریعے سے روئے زمین پر بسنے والے مسلمان اور انسان حق کا پیغام سن کر جو ہے وہ حق کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ غیر سیاسی پرامن محبتیں تقسیم کرنے والی، امن تقسیم کرنے والی تحریک ہے، اور صاحب ثروت حضرات، اہل خیر حضرات جو ان سے معاونت کر رہے ہیں، وہ ان کی معاونت دنیا کے اندر بھی ان کے لیے عزت کا ذریعہ ہے، جو ہمارے مہمان یہاں تشریف فرما ہے، اس مرکز کی تعمیر کا آج یہاں آغاز کر رہے ہیں۔ دعا کے ساتھ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پوری تنظیم کو، جماعت کو، تحریک کو، اور وہ لوگ جو اس مرکز کی تعمیر میں اپنا آپ پیش کر رہے ہیں، اپنا مال پیش کر رہے ہیں، میں انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ہم کو عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ مرکز الاولیاء لاہور میں مجلس ڈاکٹرز کے زیر اہتمام مقامی اسپتال میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے آقا کا مہینہ سے بیان فرمایا، نیز انہیں تحائف بھی دیے، جبکہ اختتام پر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے۔ آئیے اس مدنی حلقے کے مناظر دیکھتے ہیں۔ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ دعوت اسلامی نے دنیا میں دھوم مچا دیا ہے، اور میرے باپا کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ایک نوجوان نسل کو ایک سیدھے راہ پہ لا رہے ہیں۔ انہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں مدنی چینل کے ذریعے مدنی رنگ برپا کر دیا، اور باپا کا یہ تو بہت بڑا احسان ہے۔ اور میں نے بہت ہی اچھی طرح یہ دیکھا، یہ ان کے جو دعوت دینے کا طریقہ ہے بہت ہی اعلیٰ ہے، اور اس طرح کے عوامل ضرور ہونے چاہیے، اور ایسے کام ضرور ہونے چاہیے جس میں ہم سب مسلمانوں کی اصلاح ہو، سب دین کی طرف گامزن ہوں۔ اور اس مدنی چینل کی وجہ سے آج دنیا کے تقریباً 180 ممالک میں دعوت اسلامی کا جو چرچا ہو رہا ہے، جو دعوت اسلامی میں لوگ جوک در جوک نوجوان داخل ہو رہے ہیں، یہ دعوت اسلامی ہی کا کمال ہے۔ سری نگر کشمیر کی جامع مسجد میں قافلہ اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرمایا، نیز بیان کے اختتام پر اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی اور ان کے سروں پر سبز امام شریف کے تاج بھی سجائے، جبکہ اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے۔ آئیے آپ کو کشمیر لے چلتے ہیں۔
مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے اس میں سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ دعوت اسلامی جب سے شروع ہو گئی تب سے ہمارے بچے بہت آگے چل رہے ہیں اسلام کے قدم پہ، اور ہمارے بڑے بزرگ جوان نوجوان بچے بھی دعوت اسلامی کی بہت قدر کرتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج ہمارے سری نگر میں یہ تشریف لائے اور ہم نے اس مدنی اس قافلے میں شرکت کی ہے۔ اس دن کا ہم بہت پہلے دنوں سے بہت پہلے سے ہم ویٹ کر رہے تھے کہ یہ دن کب آئے، اسی لیے آج ہم پہلی بار ہمیں موقع ملا یہاں آنے کا، اس کے لیے ہم دعوت اسلامی کا شکر گزار ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مسجد برو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔